لمبا بیان ہو گیا ہے, بس 2-4 احکام. اس صورت میں جہاد بہت زیادہ بیان ہوا ہے, خواتین کے حقوق بیان ہوئے, اور دوسرا موضوع بہت زیادہ جو بیان ہوئے وہ کیا؟ جہاد. منافقین کی برائیاں بیان کی گئی ہیں کہ یہ جہاد سے جان چھڑاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب ان سے کہا فلما کتب علیہم القتال, جب ان پر جہاد فرض ہوا, اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ, یہ لوگوں سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال, اور اللہ سے کہنے لگے اللہ تو نے ہم پہ جہاد کیوں فرض کر دیا, لڑنے کا یہ کیا کیسے کام دے رہا ہے تو ہم کو ہے بھائی, یہ لڑنے وڑنے کی باتیں اللہ تو ہم سے کیوں کر رہا ہے کہ جنگ میں جا کے لڑو. اور پھر آگے کہنے لگے لولا اخرتنا الی اجل قریب, اے اللہ تو ہمیں تھوڑے دن زندہ رہنے کیوں نہیں دیتا. تو اللہ نے جواب میں کیا فرمایا, قل متاع الدنیا قلیل, اے نبی ان سے کہہ دو دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے, تھوڑے دن زندہ رہ کے بھی وہی ہوگا جو ابھی مر کے ہوگا. اس طرح زندگی سے بہت زیادہ محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ خاص طور پر ہمارے جو بارڈر پہ فوجی ہیں نا, لڑنے والے, ان کے لیے یہ آیتیں ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت, جو بھی جہاد کر رہا ہے سب کے لیے ہیں, تم جہاں بھی جاؤ گے موت تمہارا پیچھا کرے گی. تو اس لیے اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے موت سے مت ڈرا کرو. اور اتنی زبردست آیت اللہ نے اس میں نازل کی ہے, اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ, جب میدان جنگ میں کسی قوم سے ٹکراؤ ہو جایا کرے نا, بڑا مزہ آتا ہے خدا کی قسم اس آیت کو پڑھنے میں, بڑا مزہ. کبھی کبھار دل چاہتا ہے کاش ہم میدان میں ہوتے اور پھر یہ آیت پڑھ رہے ہوتے. ویسے بڑی بڑی باتیں کرنی نہیں چاہیے, لیکن اللہ بعض دفعہ آزمائش میں ڈال دیتا, بولتے اب پڑھ ٹھیک ہے نا, لیکن جذبہ تو آتا ہے نا, نالائق ہیں جذبہ تو آتا ہے نا. ایسا موٹیویٹ کیا ہے نا اسلام نے اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کو. فرمایا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ, اے ایمان والو جب دشمن سے میدان جنگ میں الیک سلیک ہو جائے, ٹاکرا ہو جائے, تو بزدلی مت دکھایا کرو, سستی مت دکھایا کرو. کیوں؟ تم یہ سمجھتے ہو بہادری دکھاؤں گا تو زخمی ہو جاؤں گا نا. تو اللہ فرماتے ہیں ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون, تمہیں اگر زخم پہنچتے ہیں تو تمہارے مخالف کو بھی تو پہنچتے ہیں. یہ یک طرفہ لڑائی تھوڑی ہوتی ہے. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ, کہا لیکن ان زخموں پہ تم جو اللہ سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہو, وہ تمہارا دشمن اللہ سے وہ امیدیں لگا کے نہیں بیٹھا, وہ اپنی حکومتوں سے امیدیں لگا کے بیٹھا ہے کہ حکومت مجھے یہ الاؤنس دے گی, میں اگر زخمی ہو گیا, میں معذور ہو گیا, میری پوری زندگی کا خرچہ اٹھائے گی. وہ حکومت جو ان کو بینیفٹس دے رہی ہے اس بیس پہ تم سے لڑ رہا ہے, اور تم سے رحمت کے وعدے کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ, تم اللہ سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہو, دشمن کو خدا سے امیدیں نہیں ہیں پھر بھی لڑ رہا ہے, اور تمہیں تسلی کون دے رہا ہے, موٹیویٹ کون کر رہا ہے؟ خدا. وہ تمہیں امیدیں دلا رہا ہے. کیسی کیسی امیدیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو میدان جہاد میں زخم لگا, قیامت کے دن اللہ اس کے زخم کو تازہ کر دیں گے. اب دیکھو یہ عجیب انداز ہے, ہائی زخم تو ختم ہو جانا چاہیے نا, ہے بھائی, یہ کیسی نعمت ہے. اللہ اس کے زخم کو کیا کریں گے؟ جب قیامت میں اٹھے گا نا تو زخمی کر دیں گے اللہ اس کو. اب یہ کیسا انعام ہو رہا ہے بھائی. اگر اللہ یوں کہتے زخم جو لگے گا تو قیامت کے دن بالکل شفا ملے گی, ایسے ہی آؤ گے, نا 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 نا, ایسے تھوڑی تمہاری عزت ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زخم سے خون بہنا شروع ہوگا, اور اس کا رنگ خون کا ہوگا, اور اس کی خوشبو مشک کی ہوگی. یہ اللہ کیوں اس کو زخمی کر کے لائیں گے؟ عزت دینے کے لیے, پروٹوکول دینے کے لیے. یہ ہے جو میری راہ میں لڑا تھا, اور اس نے اپنے آپ کو میری راہ میں زخمی کیا تھا. یہ ہے, اس سے اس کی عزت ہو, کتنے فخر سے آئے گا نا لنگڑاتا ہوا اور اس زخم کے ساتھ. تو اس خون میں اللہ مشک کی خوشبو پیدا کر دیں گے. اور بعض دفعہ یہ خوشبو اللہ دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں. اللہ کی قسم, میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے خود سونگھی ہے. ایسی کرامت جس پہ انسان کی عقل حیران ہو جائے, خود سونگھی ہے میں نے اپنی ناک سے. تو یہ بڑا اعزاز ہے مسلمان کے لیے. ہاں
ایسا نہ ہو کہ جہاد کے نام پہ کوئی بھی آپ کو بیوقوف بنا دے اور بم کہیں بھی جا کے رکھوا دے. اس دہشت گردی کا اسلام قائل, کیونکہ لڑکے جب جوش میں آتے ہیں نا جہاد, تو کہیں بھی جا کے پھٹنے کا ان کو شوق پیدا ہوتا ہے. یہ فرق کرنا کہ کہاں جہاد ہے حقیقت میں اور کہاں فساد ہے, یہ فرق کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے علماء, جو سنجیدہ علماء ہیں, ان سے پوچھا جائے. تو جو ہمارے لوگ ملک کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں, اس کے تو جہاد ہونے میں کوئی شبہ ہو نہیں سکتا. تو اللہ کو بہت پسند ہے, تو صحابہ نے یہی تو لڑے ہیں انہی باتوں کی وجہ سے, اور اللہ کی راہ میں جانیں قربان کی, اور تھوڑے تھوڑے لوگ اتنے طاقتور لوگوں پہ غالب آئے. یہی چیز ان کو موٹیویٹ کرتی تھی. اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, ارے تم زخموں سے کیوں ڈرتے ہو؟ تمہیں اگر زخم پہنچ رہے ہیں تو ان کو بھی تو پہنچ رہے ہیں. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ, تمہیں اللہ سے وہ امیدیں ہیں جو تمہارے دشمن کو نہیں ہیں. وہ لڑتے ہیں, وہ تو کس بیس پہ لڑتے ہیں؟ ان کے تو کوئی بیس نہیں ہے پیچھے مضبوط. کیا ملے گا ان کو؟ مر گئے تو کیا 21 توپوں کی سلامی ہوگی نا. اب آپ مجھے بتاؤ, کوئی غیر مسلم لڑتا ہوا مر جائے, ظلم کرتا ہوا, کسی مسلمان کنٹری پہ حملہ کیا اور یہاں اپنے دفاع میں ہم لڑ رہے ہیں, اور وہ مر گیا, اس کو پتا ہے میں ظالم ہوں, میں غلط ہوں. جہاد تو ظلم ہی کے خلاف ہوتا ہے نا. تو ظالم ہے, وہ مر گیا, تو کیا اس کو ملے گا؟ مرنے کے بعد 21 توپوں کی سلامی, پریڈ ہوگی. اس کا اس قبر میں اس کو فائدہ ہوگا؟ اس کو تو پتہ بھی نہیں کہ باہر میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. نہیں آ رہی بات. وہ کہے گا جب میں مر ہی گیا تو کم بختو جو مرضی کرنا ہے, میرا کیا فائدہ ہوا؟ آپ اس کے لواحقین کو کروڑوں روپے بھی دے دیں تو اس کو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جس نے قربانی دی اس کو کچھ بھی نہیں مل رہا. لیکن یہاں اللہ خوشخبریاں دیتا ہے, تمہارے صرف آخرت میں نہیں دنیا میں دکھا دوں گا کہ کیسی تمہارے خون میں خوشبو پیدا ہوتی ہے. تو اس لیے مسلمان کو اللہ کی طرف سے بڑی امیدیں ہیں بھائی. تبھی مسلمان اللہ کی راہ میں جہاں لڑنے کا موقع ہوتا ہے بہادری سے لڑتے ہیں. اور غیر مسلم کے پاس موٹیویشن سوائے اسلحے کی طاقت اور تکبر اور طاقت کا روب, اس کے علاوہ اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس صورت میں اللہ نے بہت زیادہ جہاد کا حکم دیا. جہاد کا حکم سے مراد یہ کہ جو منافقین جہاد نہیں کرتے تھے اور جان بچا کے بھاگتے تھے ان کو وعیدیں سنائی ہیں, اور صحابہ کرام کو موٹیویٹ کیا کہ اللہ کی راہ میں لڑو, کیونکہ بہت حملے ہو رہے تھے اس وقت, غزوہ احد, غزوہ خندق, غزوہ بدر. تو صحابہ اگر نہ لڑتے تو اسلام دنیا سے ختم ہو جاتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہوتا ہے بہادری سے لڑتے ہیں, اور غیر مسلم کے پاس موٹیویشن سوائے اسلحے کی طاقت اور تکبر اور طاقت کا روب, اس کے علاوہ اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس صورت میں اللہ نے بہت زیادہ جہاد کا حکم دیا. جہاد کا حکم سے مراد یہ کہ جو منافقین جہاد نہیں کرتے تھے اور جان بچا کے بھاگتے تھے ان کو وعیدیں سنائی ہیں, اور صحابہ کرام کو موٹیویٹ کیا کہ اللہ کی راہ میں لڑو, کیونکہ بہت حملے ہو رہے تھے اس وقت, غزوہ احد, غزوہ خندق, غزوہ بدر. تو صحابہ اگر نہ لڑتے تو اسلام دنیا سے ختم ہو جاتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.